الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ عقائد اسلامیہ کے باب میں کی جانے والی گفتگو کا یہ چھٹا دور ہے، اور ہماری گفتگو توحید کے باب میں آہستہ آہستہ بنیادی جو مباحث ہیں ان سے گزر رہی ہے۔ آج کا جو درس ہے وہ توحید کی اقسام کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل کہ میں توحید کی اقسام پر کچھ بیان کروں، چونکہ کتابوں میں اور مختلف لٹریچر میں یہ موضوع توحید کے اقسام ہی کے عنوان سے لکھا ہوا ہے اور پڑھا جاتا ہے، اور ہم توحید کو مختلف انداز سے درک کرتے ہیں۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت تو آپ اس کو اسی عنوان سے ہی سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، توحید کے اقسام کے عنوان سے، لیکن انشاءاللہ جب یہ موضوع مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ خود یہ بات درک کریں گے کہ در حقیقت یہ توحید کو درک کرنے کے انداز تھے، اس لیے کہ توحید کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو ہم تقسیم کر سکیں۔ وہاں کوئی تغیر نہیں ہوتا، کوئی تبدل نہیں ہوتا، کوئی جسے آپ کہتے ہیں چینج نہیں ہوتا۔ وہاں وہ ذات بسیط ہے، وہ ذات بسیط یعنی ایسی ذات کہ جس میں نہ کمی ہو نہ بیشی ہو، جہاں نہ زمان پایا جائے نہ مکان پایا جائے، وہ ایک ایسی ذات کہ جو کہ ان تمام کی تمام اشیاء جو آپ کے اور میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ اس سے بری ہو، بلکہ جو شے آپ کے اور میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ تو خالق ہے اس کا، مثلا زمان کا خالق وہ ہے، مکان کا خالق وہ ہے۔ کسی نے چھٹے امام سے سوال کر لیا اور پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو تو پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ اس کہاں کا خالق ہے۔ جب کبھی بھی ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہے تو یقیناً ہمارے ذہن میں کسی کہاں کا تصور آتا ہے۔ یہ کہاں یا تو مکانی ہوگا یا زمانی۔ پروردگار عالم مکان کا بھی خالق ہے، زمان کا بھی خالق ہے، تو خالق اپنی مخلوق سے پہلے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ یہ جو تو پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ اس کہاں کا خالق ہے۔ بس تو آج کی جو بحث ہے وہ توحید کے اقسام ہی کے متعلق ہے۔ آئیے اپنے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ توحید کو درک کرنے کے جو انداز ہم عموماً اپنے اس درس میں شامل کریں گے وہ کچھ اس انداز سے ہوں گے جس کو میں نے لکھا بھی ہے، آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ درک توحید کے انداز، یہ اصلاً
توحید کی اقسام ہیں جو بیان ہو رہی ہیں۔ جو پہلی قسم ہے توحید کو بیان کرنے کے لیے، اس کو ہم بنیادی طور پر اس انداز سے بیان کرتے ہیں جس کو ہم توحید ذاتی کہتے ہیں۔ اس کے بعد توحید صفاتی کا بیان ہوتا ہے، اور پھر یوں توحید عبادی کا بیان، اور آخر میں توحید افعالی کا بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ توحید کے بعد میں کی جانے والی گفتگو میں ہم فقط ان 4 انداز سے ہی توحید کو کیوں منقسم کر رہے ہیں، یا فقط ان 4 انداز سے ہی توحید کو کیوں درک کر رہے ہیں۔ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، جب ہم عقائد اسلامی کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے توحید کا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد نبوت کا عنوان قرار پاتا ہے، اور پھر آخر میں ہم قیامت کی بات کرتے ہیں۔ جب عقائد امامیہ کی بات کی جاتی ہے تو اس میں توحید کے فوراً بعد عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، اور نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ رہتا ہے، اور گفتگو امامت کے موضوع سے متعلق کی جاتی ہے۔ تو اس انداز سے یہ اصول دین کہلاتے ہیں، جسے آپ توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد کے نام سے جانتے ہیں۔ بالکل اسی انداز سے دیگر مکاتب فکر کے جنہیں ہم کلامی فرقے بھی کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی ان کے عقائد جب بیان کیے جاتے ہیں تو ان کے بھی کچھ اصول ہیں کہ جو جب بیان ہوتے ہیں تو ایک عجیب اتفاق کہیے، یا حسن اتفاق کہیے، یا حسن انتظام کہیے، کہ بات توحید سے ہی شروع ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی مکتب اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے توحید کو رکھتا ہے۔ مثلا اگر معتزلی سے پوچھا جائے کہ تم معتزلی ہو، اپنا عقائد بیان کرو، تو وہ کہتا ہے کہ میں معتزلی ہوں اس لیے کہ میں اصول خمسہ کو مانتا ہوں۔ یقیناً ان کے عقائد میں، جیسے آپ اصول دین کی بات کرتے ہیں تو وہاں اصول خمسہ کی بات ہوتی ہے، تو اس میں اس کا پہلا اصول ہی توحید ہے۔ یعنی گویا معتزلی کہہ رہا ہے کہ میں معتزلی ہوں اور میرا عقائد کا جو پہلا عقیدہ ہے وہ توحید ہے۔ اسی انداز سے سامنے اس کے مقابل جو مکتب فکر قرار پائے گا وہ اشعری مکتب فکر ہے۔ جب ان سے پوچھیں تو وہ بھی توحید کی بات کریں گے، اور جب امامیہ ان کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے عقائد بیان کریں گے تو وہ بھی اپنے پہلے عقیدے میں توحید کا ہی تذکرہ کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ان تینوں کا توحید پر ایمان ہے، توحید پر اعتقاد ہے، تو یقیناً پھر ان کو ایک ہونا چاہیے تھا۔ یہ الگ الگ مکتب کیوں ہیں؟ اور الگ الگ مکتب اپنے پہلے عقیدے میں توحید کی بات کرنے کے باوجود الگ ہے۔ یہ خود ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یقیناً جسے کہتے ہیں کہ اجمالاً تمام کے تمام مسلمانوں کا، یقیناً ابھی ہم فقط مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، یقیناً خدا پر ایمان ہے، خدا کی وحدانیت پر ایمان ہے، لیکن اس کے بعد کچھ مزید مباحث ہیں کہ جو کہ صفات کے انداز سے کی جائیں، یا ذات کے انداز سے کی جائیں، یا افعال کے متعلق کی جائیں، یہاں پر اختلاف واقع ہوتا ہے۔ تو بس اختلاف ناظر کو اپنے مکتب کے انفرادیت کے عنوان سے جب بیان کیا جائے تو جہاں توحید بھی بیان کر دی جائے، اور وہ جو فرق ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو اشیاء کو، یعنی کہ جو خدا کی ذات کو بارے میں جو درک کرنے کا کی جو دقت کرنے کا جو انداز ہے، وہ فرق قائم کر دیا کرتا ہے۔ مثلا جیسے آپ سے اگر ہم سوال کریں کہ آپ توحید کے بعد کہتے ہیں کہ عدل جو ہے وہ اصول دین کا حصہ ہے، تو کون سا مسلمان ہے کہ جو خدا کو عادل نہیں تصور کرتا؟ جواب یہ ہوگا کہ یقیناً تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا عادل ہے، لیکن عدل کیا ہوتا ہے؟ خدا کس طرح عادل ہے؟ جو کام کرے عدل ہوگا، یا عدل ہی کرے؟ یعنی
خدا جو کرے وہ عدل ہے یا خدا عدل ہی کرتا ہے؟ سننے میں ایک سا جملہ ہے لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. تو یقیناً انشاءاللہ جب عدل کی بحث کریں گے تو اس میں اس کا بیان کریں گے. تو یہاں توحید کو اس انداز سے منقسم کرنے کا بیان یہ ہے کہ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو میں توحید ذاتی پر بھی ایمان رکھتا ہوں، توحید صفاتی پر بھی ایمان رکھتا ہوں جو کہ اشعری نہیں رکھتے، اور توحید عبادی پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اور توحید افعالی پر بھی ایمان رکھتا ہوں جو کہ معتزلی نہیں رکھتے. چنانچہ بس آہستہ آہستہ جیسے جیسے انشاءاللہ درس آگے بڑھے گا دقت کریں گے اور اس کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے جو سوالات آپ کے ذہن میں اٹھیں گے. تو آئیے توحید ذاتی سے بات کو شروع کرتے ہیں. توحید ذاتی یعنی کہ خدا یکتا ہے، اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے مانند اور ہم پلہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. خدا کی ذات بسیط ہے. بسیط یعنی ایسی ذات کہ جو کہ ناقابل تغیر ہو، جس کے اندر تبدیلی ممکن نہ ہو. ایک ایسا وجود کہ جس میں کوئی شے نہ داخل ہو سکتی ہو نہ خارج ہو سکتی ہو، چاہے یہ عقلاً ہو یا خارج میں ہو. اس کا کوئی جز نہیں ہے، یعنی کہ وہ کمپاؤنڈ نہیں ہے، وہ مختلف اجزاء سے مل کر نہیں بنا ہے. آپ جب اپنے ارد گرد ماحول پر نظر کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے موجودات نظر آتے ہیں، تو وہ یقیناً موجودات اجزاء کے محتاج قرار پاتے ہیں. مثلا اگر ہم کہیں پانی، تو پانی بذات پانی نہیں ہے، پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مکسچر ہے، جسے آپ H2O کا نام دیتے ہیں کہ ہائیڈروجن کے دو مولیکیول جب آکسیجن سے ملتے ہیں تو پھر پانی وجود میں آتا ہے. تو یہ پانی کے اجزاء قرار پاتے ہیں. جیسے اگر ایک دیوار کو تصور کیا جائے تو یہ دیوار ایک اپنی حیثیت میں سمجھنے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ یقیناً ایک دم سے یہ دیوار نہیں بنی ہے، ایک ایک بلاک رکھا گیا ہوگا اور پھر اس کو ترتیب دیا ہوگا اور پھر اس کے بعد اسے بنایا ہوگا. تو گویا یہ دیوار محتاج ہے اس بلاک کی کہ جس پر یہ کھڑی ہوئی ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ جس انداز سے کسی بھی وجود کو دیکھا جائے تو ہمیں اس کی جو محتاجگی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کس شے میں کہ اگر یہ شے اس کے ساتھ ملے گی تو پھر ایسا ہوگا، تو یقیناً وہ شے اس کا جز قرار پائے گی. تو عموماً وہ موجودات کے جو کہ جزیات رکھتی ہیں، جو جز رکھتی ہیں، کمپاؤنڈز ہوتی ہیں، وہ یقیناً اپنے اس جز کے محتاج ہوتی ہیں. تو خداوند متعال تو محتاج نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے. اس کو اس کی ذات اگر تمام مخلوقات اسے سجدہ کرنا چھوڑ دیں تو اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا کمال ختم نہیں ہوگا. اور اگر تمام مخلوقات، تمام انسان، تمام جن اسے سجدہ کر لیں تو اس کی بڑائی میں اضافہ نہیں ہوگا. اس میں ترکیب اور کسی قسم کی کثرت ممکن نہیں ہے. یہ اسی لفظ بسیط کے ذیل میں بات ہو رہی ہے. یعنی جب ہم کہیں کہ خدا کی ذات بسیط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی جز نہیں ہے اور اس میں ترکیب اور کسی قسم کی کثرت ممکن نہیں ہے، چاہے وہ عقلاً ہو یا خارج میں ہو. یہاں سے بات ایک درجہ آگے چلی جاتی ہے، توحید صفاتی کا بیان کیا جاتا ہے. توحید صفاتی یعنی کہ کیا؟ توحید صفاتی یعنی خداوند متعال سب صفات کمالیہ کا مالک ہے، یعنی کہ ہر صفت جسے آپ
تصور کر رہے ہیں. بہرحال ابھی بیان کچھ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم ابھی نہیں اس کو بیان کر سکتے، آگے جا کے اس پر بات کریں گے. تو ابھی میرے جملے جو ہیں وہ بہت ہی ایک عامیانہ انداز سے ہیں کہ خداوند متعال سب صفات کمالیہ کا مالک ہے. صفات کمالیہ یعنی کہ جیسے ہم کہیں علم، قدرت، حیات، یہ تمام کی تمام صفات اس کی عین ذات ہیں. خدا عین علم ہے، خدا عین قدرت ہے، خدا عین حیات ہے. یہ جو لفظ عین علم ہے، عین قدرت ہے، عین حیات ہے، سے کیا مراد ہے؟ یہاں تھوڑی سی ہمیں دقت کرنی ہوگی. جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا عالم ہے، یہی لفظ ہم مختلف اپنے ارد گرد افراد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا زید عالم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زید کے عالم ہونے میں اور اللہ کے عالم ہونے میں کوئی فرق ہے؟ خیال رہے آپ نے دونوں کو کہا ہے کہ زید عالم ہے، خدا عالم ہے. تو یقیناً آپ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ یقیناً فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ زید اپنے علم کے ساتھ عالم ہے، جبکہ خدا بالذات عالم ہے. یہ میں نے جملہ ادا کیا، اس کو آپ ایسے ہی لکھ لیجئے اور اس کو بار بار پڑھ کر دقت کیجئے کہ یہ ہم نے کیا کہا. جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ زید اپنے علم کے ساتھ عالم ہے، خدا بالذات عالم ہے. اس جملے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا اگر کوئی شخص مثلا زید ہے اور زید چاہتا ہے کہ وہ علم طب حاصل کرے اور ڈاکٹر بن جائے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہوگا پہلے درجے میں. تو اس کے بعد پھر اس کو کلاسز اٹینڈ کرنی ہوں گی، اس کو اپنا 5 سال اس انداز سے اس پروسیس کا حصہ بننا ہوگا، اور پھر آخر میں ہارڈ جاب کرنے کے بعد پھر ان کو ڈگری مل جائے گی اور پھر یہ اپنی پریکٹس شروع کریں گے تو یہ باقاعدہ فل فلیج ڈاکٹر کہلائیں گے. 5-6 سال کا عرصہ گزار دینے کے بعد زید ڈاکٹر بن جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 6 سال پہلے کیا زید کے پاس طب کا علم تھا؟ جواب نہیں تھا. 6 سال کے بعد کیا زید کے پاس علم آ گیا؟ جی ہاں، علم طب زید کے پاس آ گیا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ 6 سال پہلے زید کے پاس علم نہیں تھا، لیکن کیا یہ علم وجود نہیں رکھتا تھا یا زید کے پاس نہیں تھا؟ آپ کہیں گے یقیناً وجود رکھتا تھا. بہت سے اور لوگ تھے جو ڈاکٹر تھے، زید ڈاکٹر نہیں تھا. 6 سال کے بعد زید ڈاکٹر ہو گیا ہے. تو گویا 6 سال پہلے زید تھا، ڈاکٹر زید نہیں تھا، اس کے پاس علم طب نہیں تھا. 6 سال کے بعد زید نے اس علم کو کسب کیا، اپنے نفس میں جذب کیا، اور اس کے بعد اس نے وہ نامعلوم معلومات کے جو کہ علم طب سے متعلق ہیں حاصل کر لی اور وہ طب کا عالم قرار پایا. یہ عالم علم کے ساتھ عالم ہے، یعنی کل علم تھا لیکن اس کا نفس، اس کی اصل اس علم سے دور تھی. اس نے اس علم کو کسب کیا اور کسبی انداز سے علم کو اپنے وجود کا حصہ اس انداز سے بنایا. تو یقیناً کل علم الگ تھا، زید الگ تھا. خدا کے لیے اگر یہ تصور قائم کیا جائے کہ خدا بھی اسی انداز کا عالم ہے تو پھر تصور کرنا ہوگا خدا کے مقابلے میں کسی علم کو، اور وہ جو خدا کے مقابلے میں علم ہوگا، اگر خدا کے وجود کے مقابلے میں ایک اور وجود تصور کیا جائے گا تو پھر خدا کی یکتائی ہے
جو خدا کی وحدانیت ہے وہ مشکوک ہو جائے گی. تو اسی لیے اس کے مقابلے پہ کوئی دوسرا وجود تصور نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے خدا جو عالم ہے وہ علم کے ساتھ عالم نہیں ہے بلکہ بالذات عالم ہے. اسی لیے جو صفت علم ہے وہ خدا کی عین ذات، یعنی جو صفات ہے وہ اس کی عین ذات ہے. یوں نہیں ہے کہ ذات الگ ہے اور صفت الگ. اس لیے کہ عموماً جب ہم اشیاء کو درک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ ہر صفت اپنی موصوف کی غیر ہے، لیکن خدا کے باب میں جب ہم یہ گفتگو کریں گے تو خدا کے علم، خدا کی قدرت، خدا کی حیات، اس کو خدا کی ذات سے، اب میں پھر کہوں گا چونکہ ابتدائی بحث ہے اس لیے کچھ الفاظ ہم ادا کرتے ہوئے بھی اس وقت مجھے اچھا نہیں محسوس ہو رہا کہ اصلاً وہ الفاظ بہت ہی یوں کہیں بھی پرائمری لیول کے ہیں، جبکہ ہم نے بات انشاءاللہ پی ایچ ڈی لیول کی کرنی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں وہ خدا کی ذات کا حصہ ہے. نہیں، خدا کی ذات کا حصہ تو پھر وہی جز ہو جائے گا. گویا یہ عین ذات ہیں، یعنی علم یعنی ذات، ذات یعنی علم، علم یعنی حیات، حیات یعنی علم، یعنی تمام کی تمام صفات اس انداز سے دیکھنے کے انداز میں، درک کرنے کے انداز میں فرق ہے، وہاں فرق نہیں ہے. ایک بار درود سے مزید سمجھنے کے لیے سہارا لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال یوں ہے کہ مثلا اگر ہم کسی کمرے میں بیٹھے ہوں اور روشندان سے چھلک چھلک کر سورج کی روشنی آ رہی ہو، اسی طریقے سے کسی اور جھروکے سے بھی چھلک کر کوئی روشنی درمیان میں آ رہی ہو. ممکن ہے کہ ایک انداز سے کسی اور انداز کی روشنی دیکھ رہے ہوں اور دوسری طرف کسی اور انداز سے روشنی دکھ رہی ہو، لیکن اصلاً ان کا تعلق ایک ہی وجود سے ہے. گویا سورج ہی کی روشنی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دیکھنے والے کی نظر کی اوپر منحصر ہے کہ کیسے دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، وگرنہ وہاں پر جو تجلی ہے وہ ذات ہی کی تجلی ہے جو کبھی بعنوان علم ہو رہی ہے، بعنوان قدرت ہو رہی ہے یا بعنوان حیات ہو رہی ہے. تو یہ تجلی کا فرق ہے وگرنہ وہاں فرق نہیں ہے. اس کی صفات اگرچہ مفہوم میں مختلف ہیں لیکن مصداق میں متحد ہیں. جیسے اگر کوئی اپنے والد گرامی کو بابا کہے یا کوئی والد کہے یا کوئی فادر کہے، نام چاہے جتنے بدل لیجئے لیکن ذات ایک ہے. کمال توحید مولا علی علیہ السلام نے اپنے خطبہ نہج البلاغہ میں پہلے خطبے میں ہی جہاں بیان فرمایا تو وہ یہی کہہ کر بیان فرمایا تھا کہ کمال توحید الاخلاص لہ. جو توحید کا جو کمال توحید ہے، وہ جو اکمال توحید ہے وہ اخلاص لہ، وہ اخلاص ہے اس کے لیے. وکمال الاخلاص، اور اخلاص کا کمال کیا ہے؟ لہو، اس کے لیے اخلاص کا کیا کمال ہے؟ کہا نفی الصفات عنہ، نفی کہ ان سے صفات کی نفی کی جائے. کیوں؟ اب اس کے بعد پھر علت بیان کرتے ہیں لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، کہ یقیناً کہ ہر صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کی غیر قرار پاتی ہے، اور ہر موصوف جو ہے یقیناً وہ اپنے صفت سے غیر ہے، جدا جدا قرار پاتی ہیں. تو یوں نہیں ہے کہ علم جدا ہے اور خدا کچھ اور ہے اور خدا علم کے ساتھ عالم ہو گیا ہے، یا قدرت کچھ اور ہے اور خدا کچھ اور ہے اور خدا قدرت کے ساتھ قادر ہو گیا ہے. تو یوں کہنا صحیح نہیں ہوگا. آئیے تیسری مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ بات مزید واضح ہو جائے گی. بہت توجہ رکھیے گا، آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. یہ بتائیے کہ آپ ابھی جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ کہیں کہ اگلے 1 گھنٹے تک اس کمرے میں
کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے دے دیا. اگلے 1 گھنٹے تک اس کمرے میں کوئی نہیں آئے گا. اس کے بعد آپ نے ایک کام اور کیا, اور کسی کو کہہ کر کمرے کے باہر کھڑا کر دیا اور کہا دیکھو 1 گھنٹے تک کسی کو نہیں آنے دینا. ٹھیک, اب یہ بتائیے کہ جو آپ کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ 1 گھنٹے تک اس کمرے میں کوئی نہیں آئے گا, یہ آپ کے علم کی بنیاد پر تھا یا آپ کی قدرت کے بنیاد پر؟ کیا جواب دیجیے گا؟ اب اگر کہتے ہیں کہ علم کی بنیاد پہ تھا تو وہ باہر جن صاحب کو کھڑا کیا ہے کیوں کھڑا کیا ہے؟ اگر آپ یوں کہتے ہیں ان کو کیوں کھڑا کیا ہے, ان کو نہیں کھڑا کرتے. تو بہرحال اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب اگر آپ کہیں گے ہاں قدرت کی بنیاد پر دیا ہے تو اس کا مطلب علم تو نہیں رکھتے آپ تو قدرت رکھتے ہیں اصلاً, اور اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. علم ہوتا تو اس لیے اس وقت ہوتا کہ جب کوئی نہ ہوتا, پھر بھی آپ یہ کہتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اگر آپ کو میں صاحب قدرت تصور کروں تو پھر آپ کا علم خارج ہو جائے گا. یہ فرق ہے, بہت توجہ. یہ مخلوقات کی صفات اسی انداز کی ہوا کرتی ہیں. خدا کے باب میں یہ گفتگو نہیں ہو سکتی. خدا کے باب میں ہم اس کی علم اور قدرت کو جدا جدا کر کے نہیں دیکھ سکتے. وہ ذات واحد کہ جسے آپ عالم جانتے ہیں وہی ذات واحد قادر ہے. وہ قادر ہے, وہی ذات عالم ہے, وہی عالم اور قادر ذات حی ہے, حیات رکھتی ہے, جو کہ اپنی ذات پر منحصر ہے, یعنی کہ کسی غیر کے اوپر انحصار نہیں ہے, بالذات حی ہے. نہ صرف یہ, بہت توجہ رہے, مشکل جملہ کہنے جا رہا ہوں, اور یہ جملہ انشاءاللہ کیونکہ سلائیڈ میں لکھا ہوا نہیں ہے, میں چاہوں گا کہ اس کو آپ سن لیں, یاد کر لیں, اور یاد کرنے سے پہلے لکھ لیں تاکہ یاد رہ جائے. مثلا وہ ہر اس صفت کی ضد ہے. کون وہ؟ خدا, یعنی کہ وہ ذات واحد ہر اس شے کی ضد ہے کہ جو آپس میں ضد رکھتی ہے. اب آپ سوچتے رہیے گا میں نے کیا کہا ہے, لکھ دیجئے. وہ شے ہر اس شے کی ضد ہے کہ جو آپس میں ضد رکھتی ہے. اب اگر آپ نے کہا کہ جناب زید عالم ہے, تو زید جو عالم ہے, یہ جو صفت علم ہے, کیا یہ اپنی ضد رکھتی ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں رکھتی ہے. اس علم کا جو ضد ہے وہ جہل ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب اگر خدا عالم ہے تو وہ یہ والا عالم نہیں ہے, کیونکہ یہ صفت تو ضد رکھتی ہے. خدا کی جو صفت ہے وہ خدا ایسا یکتا ہے کہ اس کے مقابلے پر لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل کچھ ہے ہی نہیں, اس کے مقابلے پر کچھ ہے ہی نہیں. تو خدا عین علم ہے, خدا عین قدرت ہے, یعنی خدا عین حیات, اس حیات عین حیات ہے. اگر ہم کہیں کہ اس کے ہر کام میں, ہر کام, بہت توجہ, اس کے ہر کام میں, اس کے ہر فعل میں حکمت موجود ہے, یا اس کا فعل میں ہر فعل حکمت سے لبریز ہے, تو پھر تصور کرنا ہوگا کہ گویا حکمت کچھ اور تھی اور فعل کچھ اور تھا, اس نے اس حکمت کو کسب کیا اور فعل جو ہے وہ حکمت سے لبریز ہو گیا. یوں نہیں ہے, اس کا فعل عین حکمت ہے. اس کی صفات جیسے میں نے بیان کیا مفہوم میں مختلف ہیں لیکن مصداق میں متحد ہیں. یہ بحث جو میں کر رہا ہوں یہ توحید صفاتی کی بحث ہے. اس کے بعد کا مرحلہ توحید عبادی کا مرحلہ آتا ہے. توحید عبادی یعنی عبادت صرف خدا کی ذات کے لیے مخصوص ہے, صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. بہت توجہ,
کسی کے لیے کسی کے آگے عبادتاً جھک جانا یہ شرک قرار پائے گا. خدا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیم. سورہ البینہ کی 5 نمبر کی آیت، کہ جس کے اندر ہمیں صاف حکم دیا گیا کہ الا لیعبد اللہ مخلصین لہ، یقیناً یہی حکم ہے کہ جو اس کے مخلصین صرف خدا کے لیے ہی اپنی پیشانیوں کو ٹیکتے ہیں، خدا ہی کی عبادت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ جو دین ہے یہ قائم ہو جانے والا ہے. قیم، یہ دین جو ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ قائم رہنے کے لیے دین ہے، یہ حکم ہے. اسی طریقے سے سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 102 کے اندر بھی اسی توحید عبادی کا تذکرہ اس انداز سے ہو رہا ہے کہ ذالکم اللہ ربکم، یعنی کہ ذالکم، یہاں اشارہ کیا گیا کہ دیکھو ایسی صفات کی حامل ذات جو ہے فقط وہی تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہوا خالق کل شیء. اب یہاں پر ایک اور انٹروڈکشن کرایا اس انداز سے کہ وہ جو ہے وہ ہر شے کا خالق ہے. کون؟ وہی جو ابھی ایسی صفات کا حامل ہے، وہ تمہارا رب ہے جو ہر شے کا خالق ہے. فَاعْبُدُوهُ، پس اس کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر شے کے اوپر جو ہے وہ نگہبان ہے. یہاں پر یہ جو فَاعْبُدُوهُ ہے یعنی پس اس کی ہی عبادت کرو، یعنی بلا فصل اس کی عبادت ہے. خدا کے اور تمہاری عبادت کے درمیان میں کوئی نہیں آنا چاہیے. بہت توجہ، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں تک کہ ہماری میں بھی نہیں آنی چاہیے. ارے میں عبادت کر رہا ہوں، میں نے آج اتنا عبادت، آج تو میں نے تہجد بھی پوری پڑھ لی اور اتنا میں نے وظیفہ بھی انجام دے دیا. یہ میں بھی اگر درمیان میں آ جائے تو یقیناً خدا کے اور بندے کے درمیان میں حجاب بن جاتی ہے. یہ میں کا حجاب بہت خطرناک ہے. یہ تکبر، یہ وہ صفت ہے کہ جو کہ عزازیل کو ابلیس بنا دیتی ہے. کیا سنا؟ یہ وہ صفت ہے تکبر کہ جو عزازیل کو ابلیس بنا دیتی ہے. اس ملعون کا نام تو عزازیل ہے نا، جسے آپ شیطان کے نام سے جانتے ہیں. شیطان کوئی شخص نہیں ہے، شیطان تو وہ کیفیت ہے کہ جو کہ طغیان پیدا کر کے سرکشی کی طرف ابھارتی ہے اور خالق کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے، اور نتیجتاً ابلیس یعنی دھتکارا ہوا ٹائٹل انسان کے گلے میں آ جاتا ہے. توحید عبادی کے بعد اگلا مرحلہ جسے ہم بلکہ اس کے ذیل میں اگر ایک اور بات کرتے چلیں کہ تعبد کا جو ایک مفہوم ہے، یعنی کہ جو اب یہاں پہ بہت توجہ رکھیے گا، تعبد کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. جو معصیت میں کسی کی اطاعت کرے گویا اس نے اس کی عبادت کی. یہ بھی تعبد کے ایک مفہوم میں بیان ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اس لیے کہ اس نے اس معصیت کے حکم کو غالب جانا. اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایسا کرو، لیکن اس کی مخالفت میں اٹھنے والے حکم کی طرف سبقت کرنے کے بعد انسان نے اس دوسرے والے حکم کو پہلے والے حکم کے اوپر حاکم جانا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس کی بندگی کی ہے. اسی لیے آیہ مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ یاسین
جس میں کہا کہ الم احد الیکم، ہم نے کیا تم سے عہد نہیں لیا تھا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ان لا تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بین دشمن ہے۔ اور پھر کہا وَأَنِ اعْبُدُونِی، اب یہاں پہ تکرار ہو رہی ہے، اور تم کس کی؟ فقط بس میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وہاں کہا تھا دین القیم، یہاں کہا ھذا صراط مستقیم، مطلب یہ مستقیماً یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اعبدونی، اگر وَأَنِ اعْبُدُونِی کہ پس میری ہی جو ہے وہ عبادت کرو، اگر شیطان کی عبادت کرو گے تو یقیناً تم اپنی وہ عہد کی شکنی کرو گے، عہد شکنی کرو گے جو ہم نے تم سے لیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کی عبادت کس جگہ ہوتی ہے؟ وہ کون سی عبادت گاہ ہے جہاں شیطان کی عبادت کی جاتی ہے؟ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب میں تو شیطان کی عبادت کرتا ہوں؟ یقیناً کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو پھر کب شیطان کی عبادت ہوتی ہے؟ شیطان کی عبادت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب شیطان کا حکم مانا جاتا ہے، اور شیطان کا حکم مانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے مقابلے پر، خدا کے حکم کے مقابلے پر جس کا حکم مانا گیا وہ تمہارا حاکم ہے، تو تم بندے بھی پھر اسی کے ہو، خدا کے بندے نہیں ہو۔ اسی لیے اس نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے تو فقط وہ ہیں جو زمین پر آرام سے چلتے ہیں۔ اب اس کے بعد توحید افعالی کا بیان آتا ہے، توحید افعالی جو کہ تیسری انداز ہے سمجھنے کے لحاظ سے، درک کرنے کے، توحید کو درک کرنے کے انداز سے تیسرا انداز توحید افعالی ہے۔ توحید افعالی یعنی کہ کیا؟ یعنی خدا ہی خلق کرتا ہے، رزق دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، عطا کرتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ اپنی قدرت کاملہ سے خلق کرتا ہے، روزی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، مارتا ہے، اور اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام نکات توحید افعالی کے بیان میں تھے۔ توحید افعالی اب یہاں سے بات کو تھوڑا سا مشکل کرتے ہیں، یعنی توحید افعالی جس طرح سے ہم نے کہا کہ سب کچھ خدا کرتا ہے سے مراد کیا؟ اس سے کہیں ذہن میں یہ تصور نہ آئے کہ توحید افعالی علیت اور معلولیت کے قانون یا اسباب کے مؤثر ہونے کی نفی کرنے کے معنی میں ہے۔ یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ اگر آگ پر پانی کو رکھ دو، کسی برتن میں پانی لو اور اسے آگ پر رکھ دو، تو کچھ دیر کے بعد پانی میں ابال آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ابال کیسے آیا ہے؟ کہا آگ پہ رکھا ہے تو ابال آیا ہے، تو کس کی وجہ سے آیا ہے؟ یقیناً حرارت تھی، اس کی وجہ سے آیا ہے۔ یعنی اس پانی کے ابال کی علت کیا ہے؟ آگ ہے۔ آگ نے کیوں اسے ابال دیا؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کہا اس کے اندر حرارت ہے، گرمی ہے، جس کی وجہ سے اس نے پانی کو ابال دیا ہے۔ تو وہ جو ابلتا ہوا پانی ہے وہ کیا کہلائے گا؟ معلول کہلائے گا۔ اور اس ابلنے کی علت کیا ہے؟ آگ اس کی علت قرار پائے گی۔ بس یقیناً یہ قانون علیت اور معلولیت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بس توجہ یہاں یہ رکھنی ہے کہ یہ جو اس پانی کو ابالا ہے یہ کس نے ابالا ہے؟ کہا آگ نے ابالا ہے۔ بس یہاں پر تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، آگ نے نہیں ابالا ہے، آگ سبب بنی ہے، پانی تو اسی نے ابالا ہے۔ یہ جو تم پانی پیتے ہو اور پیاس بجھ جاتی ہے، تو یہ بتلاؤ کہ پیاس کس نے بجھائی؟ ایک عام جواب یہی ہوگا کہ پانی نے پیاس بجھا دی، پانی سے پیاس بجھتی ہے، جو کہ
عامیانہ انداز سے سنیں تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا توحیدی ہونے کے بعد، جب توحید خالص کو درک کرنے کے بعد جب سنا جائے تو حقیقت یوں ہے کہ جی ہاں، پانی سبب بنا ہے پیاس بجھانے کا، اصلاً پیاس اس نے بجھائی ہے، وہی کہ جو ہمارا خالق ہے، وہی کہ جو ہمیں رزق اور روزی دیتا ہے۔ توحید افعالی کا یہ معنی نہیں ہے کہ خدا بند مستقیم اور کسی واسطے کے بغیر کسی چیز کا ایجاد کرتا ہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام علل اور اسباب کی جگہ خود لیتا ہے، نہیں، خدا کا نظام اس انداز کا ہے کہ جب کوئی چیز ایجاد میں کسی چیز کی محتاج ہوتی ہے، خدا اس سبب کو ایجاد اور خلق کرتا ہے، وہ اس کام میں اپنی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ بہت توجہ، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، لکھ لیجئے گا۔ خدا جہاں مخلوقات کو خلق فرماتا ہے وہاں تغیرات کو بھی خلق فرماتا ہے، اور ان تغیرات سے مخلوق کو متغیر ہونا ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں بھی خلق فرمایا اور ہمارے ساتھ ہی کچھ قوانین بھی خلق فرمائے، جن قوانین سے مجھے متغیر ہونا ہے۔ اس نے آگ کو خلق فرمایا، آگ کے ساتھ حرارت کو بھی رکھا ہے، آگ میں حرارت کو رکھا، گویا اس نے اثرات کو اس انداز سے خلق فرمایا تاکہ اس سے مخلوق متغیر ہو۔ توحید افعالی کا بیان کچھ اس انداز سے ہے۔ یہاں پر میں آپ کی توجہ ایک اور انداز سے رکھنا چاہوں گا، اور وہ اس انداز سے کہ بہت توجہ، یہ جو ہم توحید افعالی کا بیان کر رہے ہیں، اس سے کہیں یہ نہ سمجھ جائیے گا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ توحید افعالی، پہلے تو سمجھ میں آ رہا ہے توحید افعالی ہے کیا؟ فلاسفہ، بلکہ ایک روایت بھی موجود ہے، شیخ صدوق نے اس کو نقل کیا ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ سبحانہ وتعالی۔ بہت توجہ، یعنی پروردگار نے یہ جو کوئی بھی اثر یہاں پر کسی وجود میں نہیں پایا جاتا مگر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وجہ سے، یعنی کہ ہر فعل جو ہے وہ فعل خدا ہے، اصلا خدا کے سے ہٹ کر کوئی فعل جو ہے وہ نہیں ہے۔ توحید افعالی سے یوں مراد لی جاتی ہے کہ خدا اپنے تمام کام انجام دینے میں کسی کی مدد اور تعاون کا محتاج نہیں ہے، اور اپنے ہر کام کو انجام دینے میں خود مختار اور مستقل ہے۔ چنانچہ توحید افعال کی بنا پر ہم یوں کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی موجود مؤثر ہونے اور کسی کام کے انجام دینے میں کسی قسم کی تاثیر نہیں رکھتا، مگر صرف وہ وسیلہ اور قدرت مؤثر ہو سکتا ہے، جیسے خدا نے قدرت دی ہو۔ تمام افعال، چاہے حرکات ہو، مؤثر ہونا یا متاثر ہونا ہو، خدا کی طرف ہی جا کر وہ بات جڑ جاتی ہے۔ تمام افعال یہاں پر حرکات اور تمام کے تمام جسے کہتے ہیں کہ جسے آپ ایکشنز کہتے ہیں، ہر مخلوق کا بننا، ہر قانون کا بننا، اس قانون کا اثر انداز ہونا، یہ تمام کے تمام کام جو ہیں وہ خدا کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ جس طرح وہ اپنی ذات میں کوئی شریک نہیں رکھتا، اسی طرح خالقیت، ربوبیت، مالکیت، حاکمیت، فاعلیت، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید افعالی یعنی کہ خدا ہر فعل کی بازگشت خدا کی طرف۔ ہمارے نقطہ نگاہ کے مطابق توحید افعالی کی معنی، جیسے میں نے کہا، یہ نہیں ہے کہ خدا بند جس طرح سے کہتے ہیں کہ مستقیماً کسی واسطے کے بغیر کسی چیز کا ایجاد کرے، نہیں، واسطہ ہوتا ہے، اسباب خلق فرماتا ہے۔ بہت توجہ رہے، خدا اسباب خلق فرماتا ہے، اور ان اسباب کے تحت ان اسباب کی دنیا میں ہر شے اپنے سبب کے تحت قرار پاتی ہے، اور وہ مسبب الاسباب ہے،
وہ اسباب خلق فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد توحید افعالی، توحید خالقیت، توحید ربوبیت، توحید تشریعی اور توحید تکوینی کی طرف تقسیم ہوتی ہے. مطلب اس کے ذیل میں یہ مباحث بھی انشاءاللہ ہوتے ہیں، جو انشاءاللہ اگر بعد میں موقع ہوا اور آپ لوگوں نے بھی ساتھ دیا تو انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ کس طریقے سے ہم توحید افعالی کو اس انداز سے دیکھتے ہیں. یہاں پر اگر آپ متوجہ ہیں تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ بتائیے کہ اگر کائنات میں ہر فعل کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے، بہت توجہ، تو یہ بتائیے کہ پھر ہمارے جو افعال ہیں ان کا خالق کون ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ یقیناً اگر ہر فعل کا خالق اللہ ہے تو ہمارے فعل کا خالق بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب میں اصل سوال کرتا ہوں جو کرنا ہے. تو اگر کوئی فعل قبیح انجام دے، کوئی برا عمل انجام دے، تو اس کا خالق کون ہے؟ اب یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ ابھی آپ نے کہا تھا کہ ہر فعل کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے، تو یہ جو برا عمل انجام دیا ہے اس کا خالق کون ہے؟ میں چیٹ باکس کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ شاید کوئی اس کا جواب دے. یہ کائنات میں ہر فعل کا خالق اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو برے افعال ہو رہے ہیں اس کا خالق کون؟ اب آپ کیا یہ کہیں گے کہ نہیں اچھے اعمال کا خالق وہ ہے اور برے اعمال کا خالق کوئی اور ہے؟ تو پھر توحید افعالی کہاں گئی؟ یہی وجہ ہے کہ جو معتزلی ہیں وہ توحید افعالی پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ توحید افعالی کو تو وہ توحید کے باب میں ڈسکس ہی نہیں کرتے، وہ اسے عدل کے باب میں ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان خود خالق ہے ہر فعل کا اور مکمل اختیار رکھتا ہے. اور اس کے پلٹ، اس کے برعکس جو اشعری لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، انسان بالکل مجبور ہے، کسی چیز کا خالق نہیں، اور خدا جو ہے خدا ہی ہر چیز کا خالق ہے، تو یقیناً خیر بھی اس کی طرف سے ہے اور شر بھی اس کی طرف سے، اور جو کرواتا ہے اللہ کرتا ہے. یہ دیکھیں، یہ ایک ایکسٹریم ہے اور وہ دوسری ایکسٹریم. تو یہاں پہ آپ اور میں کہاں کھڑے ہوئے؟ بتائیے کون سی بات ٹھیک ہے؟ ہر چیز انسان کرتا ہے، تمام کے تمام فعل انسان انجام دیتا ہے، خود خالق ہے ہر فعل کا، اور دوسری طرف کہنے والا کہتا ہے کہ جی نہیں، سب کا سب جو ہے وہ انسان نہیں خدا کرتا ہے. میرے پاس جواب آنا شروع ہو گیا کہ اس نے ہمیں عقل دی ہے، اچھے برا ہم خود کرتے ہیں. یعنی کہ اب یہاں عقل دی ہے اور ہم خود کرتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ خالق ہم خود ہیں، اور ان کے درمیان ہیں ہم. اچھا، ان کے درمیان، ماشاءاللہ اس کے درمیان میں ہم ہیں. چلیں، اچھی بات ہے، لیکن ہر جگہ یہ والی بات ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اچھا، اس میں پھر کہا کہ اللہ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے. بس یہی سوال کر رہا ہوں میری بہن کہ یہ جو اختیار دیا ہے، یہ اختیار کتنا اختیار ہے؟ پورا کا پورا اختیار دے دیا ہے یا پورا کا پورا اختیار روک لیا ہے؟ کہا ہم خود ہیں. اچھا، اگر ہم خود ہیں خالق، تو کیا اللہ کے مقابلے پہ خالق ہیں؟ اگر اللہ کے مقابلے پہ خالق ہیں تو پھر توحید افعالی ہل جائے گی عمل کے اعتبار سے. اچھا، السلام علیکم آقا، ہم عقل کے ساتھ کام کرتے ہیں، ارادہ. ماشاءاللہ اتنے جوابات آ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ لوگ سن رہے ہیں. دیکھیں، یہ جو ڈرل ہے نا، یہ ایکسرسائز جو ہے، تفکر، تدبر، یقیناً یہ انسان کو بہت اوپر لے جاتی ہے. ضروری نہیں کہ ایک دم صحیح جواب دے دیں، لیکن بہرحال جواب دیں، تاکہ جسے کہتے ہیں کہ تاکہ پیاس محسوس ہو. جیسے ہماری باڈی کو جب پیاس لگتی ہے نا، پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں پیاس لگتی ہے، تو گویا ہمیں پانی چاہیے. بالکل اسی طریقے سے جب روح کو پیاس لگتی ہے نا، تو پھر ذہن میں سوال جنم لیتا ہے. یہ سوال کا جنم لینا روحانی پیاس کی طرف اشارہ کرتا ہے. عقل کی نعمت کے ساتھ ارادہ دیا ہے، ماشاءاللہ، اور کچھ کا خدا نے اپنے پاس رکھا ہے. اچھا، کچھ اپنے پاس رکھا ہے، کچھ بندے کو دے دیا ہے. ٹھیک ہے، ارادہ و اختیار کے ساتھ
کرتے ہیں ہر خیر کے خالق خدا جل جلالہ ہے. تو ہر شر کا خالق کون ہے؟ اتنا اختیار کہ تم اچھا پیار، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، صحیح ہے. ماشاء اللہ، ہمیں خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہمیں خود مختار بنایا ہے. خود مختار کا مطلب ہے کہ کلن مختار، ہم اچھا اور برا خود سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تقریباً آلموسٹ ایک جیسے جوابات آئے ہیں. آئی ایم ہیپی. آئیے اب جواب سنیں، بہت توجہ رہے. یقیناً ہر فعل، بہت توجہ اور میری طرف دیکھیے گا، یقیناً ہر فعل جو ہے وہ فعل خدا ہے اور خدا سے متصل ہے. لیکن سمجھیے گا، ہر فعل اپنے نزدیکی ترین اثر سے مؤثر ہو کر فعل خدا ہے. مطلب ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ براہ راست فعل خدا، اور براہ راست فعل خدا کو جب ہم تصور کرتے ہیں تو پھر وہ وہاں شر کا بھی خالق وہی نظر آتا ہے. لیکن ہر فعل جو ہے وہ نزدیکی اثر سے مؤثر ہو کر فعل خدا ہے. یعنی جیسا کہ کسی نے لکھا بھی کہ اس نے ہمیں عقل اور شعور دیا اور اس کے بعد پھر ہمیں اختیار دے دیا. تو یوں کہیے کہ اس نے ہمیں، یوں نہیں ہے کہ آزادی اور مختاری، یہ دو باتیں ہو گئی نا. اس نے ہمیں مختار بنا دیا یا آزاد کر دیا، یا دوسری طرف اس نے ہمیں مجبور کر دیا اور اس نے ہمیں جو ہے وہ غلام جسے کہتے ہیں کہ اپنی آزادی ساری سلب کر لی. ایسا ہے اس نے، ایسا نہیں. اس نے ہمیں اختیار دینے کے بعد اگر مجبور کر دیا جائے تو یہ عقلاً ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس نے آپ کو چند جگہوں پہ پابند کرنے کے بعد اختیار دے دیا ہے. ایکسیلیٹر آپ کے پاس ہے، اسٹیئرنگ آپ کے پاس ہے، لیکن اشارہ اور ہدایت اس نے آپ کو 3 انداز سے دی ہے. آج وقت نہیں، یہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہدایت اس نے دی ہے. آئیے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ نے کبھی رولر کوسٹر کو دیکھا ہے جس میں بیٹھتے ہیں عموماً بچے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ گول گول گھوم رہی ہوتی ہے اور کہاں کہاں جا رہی ہوتی ہے، مختلف ٹریک پہ جا رہی ہوتی ہے. یقیناً اس رولر کوسٹر میں کیا آپ کے پاس یقیناً جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں کوئی ٹریفک سائن بنی ہوئی ہوتی ہے کہ ابھی اس نے لیفٹ پہ مڑنا ہے یا رائٹ پہ مڑنا ہے؟ نہیں ہوتی. کوئی ٹریفک سائن نہیں ہے، کوئی سگنل نہیں، کوئی سائن نہیں ہے. بس وہ ٹریک مختلف طرح سے چلے جا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ نہیں. لیکن جیسے ہی اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اور آپ اپنی کار کو ڈرائیو کرتے ہیں تو اب سامنے کچھ انڈیکیشنز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہاں اسپیڈ لمٹ اتنی کر لیجئے، یہاں رائٹ ٹرن کر لیجئے، یہاں پر روڈ نیرو ہے ذرا احتیاط کیجئے. یہ تمام کی تمام باتیں بتائی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں. اور آپ چاہیں تو ریڈ لائٹ کے اوپر رک جائیں، جو کہ آپ کو رکنا چاہیے، لیکن اگر آپ اس سگنل کو توڑتے ہوئے جائیں گے تو یقین کریں ہاتھ پکڑ کے کوئی نہیں روکے گا. لیکن جرم آپ نے کر لیا ہے، جرم کر لیا ہے. تو بس اسی طریقے سے اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا ہے، لیکن اسٹیئرنگ تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے. اور بہت توجہ، یہ حرام کام تم جو کر رہے ہوگے کوئی حول اور کوئی قوت نہیں ہے سوائے اس کے. یاد رکھیے، یعنی تم ہر لمحے محتاج ہو، ہر لمحے فقیر ہو. اس کام کو انجام دینے کے لیے تم ہر لمحہ، ہر لہجہ خدا کے محتاج ہو. چاہے اچھا کام کر رہے ہو یا برا کام، اس کام کو کرنے کے لیے جو حول اور قوت تمہیں چاہیے وہ خدا دے گا. اس نے تمہیں حول اور قوت دی اور اپنی چاہت بھی بتا دی کہ دیکھو ہم چاہتے ہیں یہ کام کرو.
اور یہ کام نہ کرو. لیکن جب انسان کے اوپر اس کی ہوا و حوث غالب آتی ہے تو وہ خدا کے حکم کو ایک طرف رکھتے ہوئے غلط کام کو انجام دیتا ہے. اور اس کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ اپنے حکم کی مخالفت میں ہونے والے فعل کے لیے بھی جو حول اور قوت اصلاً مخلوق کو چاہیے وہ عطا کرتا ہے. یہ اس کی صفت رحمانی ہے. یعنی کافر کو قوت گویائی دی اور اس قوت گویائی سے وہ خدا کے وجود کا انکار کر دیتا ہے، لیکن اس کی زبان بند نہیں ہو جاتی. اسی نعمت سے خدا کا انکار کرتا ہے. یہاں سے کچھ بحث ہماری عدل الہی سے جا کے مل رہی ہے، اس لیے میں اس بات کو یہیں تک روک رہا ہوں. تو توحید افعالی یعنی ہر فعل اپنے نزدیکی ترین اثر سے مؤثر ہو کر پھر فعل خدا ہے. طول اور عرض یعنی کہ عرض میں پھر آپ سے اور کسی سبب سے متصل ہے، اور جو اس کا جسے ورٹیکل آپ کہیں وہ خدا سے متصل ہے. قرآن میں جا بجا ہمیں توحید افعالی سے متعلق آیات اس انداز سے نظر آتی ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم، جیسا کہ میں نے ابھی بھی آیت پڑھی تھی کہ اللہ لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. کہ اب یہاں سورہ انعام کی آیت نمبر 102 میں کہا کہ وہی یہی ایسی صفت کا حامل جو ہے، یہی تمہارا رب ہے، تمہارے پالنے والا ہے. لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے. ابھی میں نے الہ کا ترجمہ معبود ہی کیا ہے، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ وقت ہوا تو بات کریں گے. خالق کل شیء یعنی ہر شے کا خالق وہی ہے. توحید افعالی، توحید خالقیت، توحید ربوبیت تمام کی طرف اس آیت نے اشارہ کر دیا. بالکل اسی طریقے سے جو توحید اب افعالی کے مخالفین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ مثلا یہود کہتے تھے کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور وہ قابل لعن ہے اس بات پہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. سورہ مائدہ. اگرچہ اس کی تفسیر کے اندر کچھ اور روایات بھی موجود ہیں کہ کسی نے چھٹے امام سے پوچھ لیا کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے، تو جہاں پر کہا کہ یہ یہودیوں کے اس ایک عقیدے کی طرف اشارہ تھا کہ خدا جو ہے وہ معاف نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مغفرت نہیں کرتا کسی کے عمل کی مغفرت جو ہے، استغفار جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. تو جبکہ تو یہ عقیدہ اسی انداز کا ہوا کہ جیسے خدا کے ہاتھ بن گئے ہیں، جبکہ کہا نہیں، اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ جب چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جب چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. تو یہاں پر اس انداز سے یہ والی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے. اب یہاں پر تصور، اب یہاں پہ میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ جو اہل سنت حضرات ہیں ان کے ہاں انسان ایک ہمارے عقیدہ نظر آتا ہے ان کے ہاں کہ انسان اپنے افعال میں مستقل ہے. مستقل کا مطلب ہے کہ وہ اہل سنت کا ایک گروہ ہے کہ جو کہ اس انداز سے بات کرتا ہے کہ خدا کا ارادہ انسانوں کے فعل میں کچھ مداخلت نہیں کرتا. عموماً معتزلی فکر جو ہے وہ اس انداز کی ہوتی ہے. معتزلہ اہل سنت ہی میں سے موجود ایک گروہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خدا کا ارادہ انسانوں کے فعل میں کچھ مداخلت نہیں کرتا، یعنی کہ انسان خود اپنے فعل کا خالق ہوتا ہے. دوسری طرف کچھ اور نظریات ہیں کہ خلق کرنا، رزق دینا، مارنا، جینے وغیرہ کے کاموں کو پیغمبر اور ائمہ طاہرین یا ملائکہ مقربین جیسے جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، عزرائیل ہیں کہ اس نے حوالے کر دیا ہے، اور اب